السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ترکی کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو دو براعظموں کے درمیان یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کے علاقے کا ایک چھوٹا سا حصہ 3% جنوب مشرقی یورپ اور اکثریت 97% مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں: شمال مغرب میں یونان اور بلغاریہ، شمال مشرق میں جارجیا، مشرق میں آرمینیا، آذربائیجان اور ایران، اور جنوب میں عراق اور شام شامل ہیں۔ اس ملک میں بحیرہ روم، ایجین اور بحیرہ اسود کے ساتھ ساتھ ساحلی علاقے، نیز پہاڑی سلسلے، بلند سطح مرتفع اور زرخیز میدان شامل ہیں۔ اناطولیہ جزیرہ نما ترکی کے زمینی رقبے کی اکثریت پر مشتمل ہے۔ یہ 3 اطراف سے سمندروں سے گھرا ہوا ہے: مغرب میں بحیرہ ایجین، جنوب میں بحیرہ روم اور شمال میں بحیرہ اسود۔ طبعی لحاظ سے ملک کو 5 خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بحیرہ اسود کا علاقہ معتدل آب و ہوا اور اوسط سے زیادہ بارش کا حامل ہے۔ اس پر پہاڑی سلسلے کا غلبہ ہے۔ مغرب زراعت کے لیے مشہور ہے، بشمول اناج، سبزیاں، پھل، گری دار میوے اور تمباکو۔ زیادہ مرطوب مشرق میں پہاڑ ایک تنگ ساحلی میدان چھوڑتے ہیں جو شاذ و نادر ہی 20 میل سے زیادہ چوڑا ہو۔ بحیرہ اسود کے لوگ آباد ہوئے اور علاقے کے دریاؤں کی وادیاں اور تنگ جھاڑی دار علاقوں کو آباد کیا اور کھیتی باڑی کی۔ سبزیاں اور پھلوں کو اگانے کے لیے کھڑی ڈھلوان زراعت کی ایک شکل تیار کی۔ چائے، جو اہم نقدی فصل ہے، 1960 کی دہائی تک مقبول نہیں ہوئی۔ کچھ دیہاتیوں نے باغبانی کو غیر انسانی چراگاہوں کے ساتھ جوڑ دیا، جس میں سردیوں میں نشیبی علاقوں اور گرمیوں میں اونچی چراگاہوں میں بھیڑوں، بکریوں اور مویشیوں کے چھوٹے ریوڑ کو چرانا شامل ہے۔ ترکی ایشیا مائنر اور یورپ کے ایک چھوٹے سے حصے پر قابض ہے۔ اس کا رقبہ 3,01,382 مربع میل ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک ناہموار ٹیپوگرافی، محدود زراعت اور متبادل زمین پر مبنی صنعتیں عملی طور پر غائب تھیں۔ اس طرح بہت سے مغربی بحیرہ اسود کے مردوں نے خطے سے باہر بحریہ اور مرچینٹ میرین یا بڑے شہروں میں کام کی تلاش کی۔ بعد میں ریٹائر ہونے کے لیے گھر واپس آ گئے۔ جبکہ مرد کام کر رہے تھے، عورتیں گھر سنبھالتی تھیں، زمین کاشت کرتی تھیں اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ ترکی کی تاریخ اناطولیہ کی تاریخ کے ساتھ گہرائی سے جڑی ہوئی ہے، جو متعدد تہذیبوں کا گھر رہا ہے، جن میں ہٹی، فریجین، لڈیان، یونانی، رومی، بازنطینی اور عثمانی شامل ہیں۔ بازنطینی سلطنت، جس کا مرکز قسطنطنیہ موجودہ استنبول میں ہے، 4 صدی سے 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے ذریعے شہر کی فتح تک قائم رہا۔ 13ویں صدی کے آخر میں قائم ہونے والی سلطنت عثمانیہ 16ویں صدی میں سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد تحلیل ہونے تک جاری رہا۔ بحیرہ روم کا ساحلی علاقہ ٹورس پہاڑوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں بحیرہ روم کی آب و ہوا گرم خشک گرمیوں اور ہلکی مرطوب سردیوں کے ساتھ ہے۔ مشرقی حصہ مرسین اور اڈانا کے آس پاس دولت مند زمینداروں کی طرف سے کپاس کی وسیع پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے۔ مرسین ایک اہم بندرگاہ اور تیل صاف کرنے کا مرکز ہے۔ مغربی خطہ لیموں اور کیلے کے باغات کے لیے مشہور ہے۔ یہ لوگ روایتی طور پر بھیڑوں، بکریوں، مویشیوں اور اونٹوں کو چرانے کے لیے ٹورس پہاڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ترک یورک پادریوں میں سے خواتین اونی قالین اور کاٹھی کے ٹھیلے بناتی تھیں۔ سیاحت اب ایک بڑی صنعت ہے۔ ایجین کے علاقے میں بحیرہ روم کی آب و ہوا بھی ہے۔ اس میں بھرپور وادیاں اور جھاڑی والے میدانوں کے ساتھ ساتھ گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ فصلوں کی وسیع اقسام پیدا کی جاتی ہیں، جن میں لیموں کے پھل، زیتون، گری دار میوے، سورج مکھی، تمباکو، چینی، چقندر، اناج، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ اس علاقے میں ترکی کے زیادہ تر خوشحال چھوٹے کسان اور فوڈ پروسیسنگ پلانٹس ہیں۔ ازمیر خطے کا بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز ہے۔ یہ تیسرا سب سے بڑا شہر اور دوسری بڑی بندرگاہ ہے۔ ترکوں کی ابتدا اندرون ایشیا میں ہوئی۔ ان کی زبان الٹائک خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ زبان فارسی اور عربی سے 9ویں صدی کے بعد متاثر ہوئی، جب ترکوں نے مشرق وسطیٰ میں جانا اور اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ ترک جمہوریہ کے قیام کے بعد بہت سے عربی اور فارسی الفاظ کو قدیم ترکی سے ماخوذ الفاظ سے بدل دیا گیا۔ اتاتürk کے ترکشی پروگرام کے ایک حصے کے طور پر تمام مسلمان شہریوں کو قانونی طور پر ترک زبان میں بولنے اور لکھنے کا پابند کیا گیا تھا۔ 1991 تک اشاعتیں، ریڈیو نشریات اور بہت سی غیر ترک زبانوں میں عوامی تقریر قانونی طور پر ممنوع تھی۔ آج نوجوانوں کی اکثریت صرف ترک زبان بولتی ہے، تاہم جنوب مشرق ترکی میں پرورش پانے والے زیادہ تر کرد کے ساتھ ساتھ ترکی بھی بولتے ہیں۔
موجودہ ترکی کی بنیاد 1923 میں کثیر السانی اور کثیر لسانی سلطنت عثمانیہ کی اولاد کے طور پر رکھی گئی تھی، جو 14ویں اور 20ویں صدی کے اوائل کے درمیان موجود تھی، اور اس نے 16ویں صدی میں جنوب مشرقی یورپ اور شمالی افریقہ کے کچھ حصوں کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے زیادہ تر حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 19ویں صدی میں جب بلکان اور ٹرانس کیسپیان علاقے سلطنت سے الگ ہو گئے، بہت سے غیر ترک عثمانی شہری نقل مکانی کر کے اناطولیہ اور ترک تھریس میں دوبارہ آباد ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد پرانی سلطنت کے مرکز استنبول اور ایشیا مائنر کو مصطفیٰ کمال کی قیادت میں جمہوریہ ترکی کے طور پر دوبارہ تشکیل دیا گیا۔ ترکی کو ایک جدید مغربی طرز کی سیکولر قومی ریاست بنانے کے لیے اتاترک نے اسلام کو ریاستی مذہب کے طور پر منقطع کیا، مغربی قانونی ضابطوں کو اپنایا اور ایک لازمی سیکولر تعلیمی نظام قائم کیا جس میں تمام نوجوان مسلم شہریوں کو بلا تفریق نسلی تعلیم دی گئی۔ نسلی طور پر ترک تھے اور ایک ترک قومی ریاست کے شہری تھے۔ بحیرہ روم اور بلکان کے لوگوں کے ساتھ صدیوں کی باہمی شادیوں اور ان لوگوں کے سلطنت عثمانیہ اور ترک ریاست میں ضم ہونے کے بعد آج کے ترکوں کی اکثریت جسمانی طور پر وسطی ایشیائی باشندوں کے بجائے جنوبی یورپیوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ ترکی نے پڑوسی ممالک جیسے بلغاریہ، عراق اور ایران میں ترک باشندوں کے ساتھ سلوک پر تشویش کا اظہار کیا ہے، تاہم ترکی بنیادی طور پر یورپ میں ترکوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ ترکی یورپی یونین کا ایک ایسوسی ایٹ رکن ہے۔ 1960 کی دہائی سے اس کے لاکھوں شہری کام کرنے کے لیے مغربی یورپی ممالک میں ہجرت کر چکے ہیں، اور صرف چھوٹی سی تعداد کو یورپی شہریت ملی ہے۔ نتیجتاً ترکی کے تقریباً 30 لاکھ شہری یورپ میں مقیم ہیں۔ ترکی کے تقریباً 98% شہری برائے نام مسلمان ہیں، جن میں سے تقریباً 80 سے 85% حنفی مسلک کے سنی ہیں اور 15 سے 20% شیعہ فرقے کے رکن ہیں۔ ترک مسلمان معیاری اسلامی عقیدہ اور فرائض کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن صرف انتہائی مذہبی روزہ رکھتے ہیں یا مکہ کی زیارت کرتے ہیں۔ 4% ترک خود کو ملحد اور 4% ایگنوسٹک کے طور پر پہچانتے ہیں۔ علاقے کے لحاظ سے بیرونی ظاہری شکل میں کافی فرق ہے۔ زیادہ تر گھروں کو سلام علیک اور ایک حرم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ روایتی گھروں میں مرد مہمان سلام علیک تک ہی محدود رہتے ہیں، جہاں وہ گھر کے مردوں سے بات چیت کرتے ہیں، جبکہ خواتین حرم میں رہتی ہیں۔ بہت سے روایتی گھروں میں ایک منسلک باغ یا سین بھی ہوتا ہے، جہاں خواتین اپنے کچھ گھریلو فرائض انجام دے سکتی ہیں اور پڑوسیوں کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہیں۔ چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں مرد عوامی جگہوں پر حاوی ہیں، جبکہ خواتین گھر کی نجی جگہ پر حاوی ہیں۔ فلم تھیٹروں، ریستورانوں، سیلوں اور عوامی پارکوں میں مردوں کے لیے بیچلر سیکشن اور خاندانوں اور اکیلی خواتین کے لیے فیملی سیکشن ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عوامی نقل و حمل میں مرد کے لیے غیر متعلقہ خاتون کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ حالیہ برسوں میں بڑے شہروں میں ان میں سے بہت سی پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے، لیکن کافی ہاؤسز اور کچھ بازار صرف مردوں کے لیے ہی کھلے رہتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں کھانا ترکی کے کھانوں میں سبزیاں اور گوشت کے بہت سے مختلف سٹو شامل ہیں۔ بنیادی طور پر بھیڑ اور گائے کا گوشت، بورے، کباب اور ڈولما ڈشز اور ایک کھٹی روٹی تقریباً ہر کھانے کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ بوریک ایک پیسٹری ہے جو آٹے کی بہت سی پتلی تہوں سے بنی ہوتی ہے، جو پنیر، پالک یا پیسے ہوئے گوشت کے ساتھ ملتی ہے۔ کباب گوشت کے ٹکڑوں یا ٹکڑوں میں سیخ پر یا گریل پر میٹ بالز کے طور پر بھنا ہوا عام لفظ ہے۔ ڈولما سبزیوں اور پتوں سے بنی پکوانوں کا عام نام ہے، جو چاول یا بلگور پلاؤ سے بھرے یا لپٹے جاتے ہیں۔ ترکی میں سب سے بڑی خوراک سور کا گوشت ہے، جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے، گرچہ قرآن الکحل کے مشروبات سے بھی منع کرتا ہے۔ بہت سے ترک بیئر، شراب اور شراب پیتے ہیں۔ مسلم آبادی کے بعض طبقات دیگر کھانے کو ممنوع سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا مذہب ان کی ممانعت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر یوروکس، جو پہلے خانہ بدوش ترک تھے، مچھلی کے علاوہ تمام سمندری غذاؤں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسلام کے علوی فرقے کے ارکان خرگوش نہیں کھاتے کیونکہ اسے حیض آتا ہے۔ شمال مغربی صوبے بالی سیر میں ترکی گونگوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ غلط دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ان کے استعمال سے منع کرتا ہے۔ خاص پکوان مقدس دنوں اور تقریبات سے وابستہ ہیں۔ گازیان ٹیپ میں یوور لاما، زمینی گوشت، چاول، چنے، پیاز اور دہی کے ساتھ پیش کیے جانے والی مثالوں کا مرکب اسلامی مہینے کے روزے کے اختتام پر رمضان کی عید کے لیے ایک خاص پکوان ہے۔ کچھ جنوبی صوبوں میں اس کے لیے خصوصی کھانا ماہی گیری ترک معیشت کا ایک اہم پہلو ہے۔
دعوت میمنے کے گوشت پر مشتمل ہوتی ہے جسے ٹماٹر اور بوریک کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ عاشور کے مقدس مہینے کے لیے جو رمضان کی عید کے بعد آتا ہے، بہت سے گھرانے مہمانوں، دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ بانٹنے کے لیے عاشور نامی کھیر تیار کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق عاشور میں کم از کم 15 مختلف اجزاء جیسے مٹر، پھلیاں، بادام، اناج، چاول، کشمش، ایرک گلاب، انار کے بیج، سنترے کے چھلکے، انجیر اور دارچینی کا ہونا ضروری ہے۔ کاربونیٹڈ مشروبات نوجوانوں میں مقبول ہو چکے ہیں اور بڑے شہروں میں بیئر گارڈن مردوں کے لیے ہینگ آؤٹ بن گئے ہیں۔ ترکی خوراک کی پیداوار میں خود کفیل ہے۔ ماہی گیر، کسان اور مویشی پالنے والے کارکن صارفین کے لیے مچھلی، سبزیاں، پھل، گری دار میوے اور گوشت کی وسیع اقسام تیار کرتے ہیں۔ تاہم غذائی قلت جنوب مشرقی علاقے میں دیہی آبادی کے کچھ شہری غریب اور چھوٹے طبقات کو متاثر کرتی ہے۔ ترکی میں بڑی بڑی صنعتیں موجود ہیں۔ ترکی کی معیشت نجی اور ریاستی اقتصادی اداروں کا مرکب ہے۔ 1920 سے 1980 کی دہائی تک ریاست کے پاس بہت سی بڑی مینوفیکچرنگ، بینکنگ اور کمیونیکیشن کمپنیوں کی ملکیت تھی۔ اس وقت سے سیز کی نجکاری کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ فی الحال فیکٹریاں، پروسیسڈ فوڈ، ٹیکسٹائل اور جوتے، لوہا اور سٹیل، کیمیکلز، سیمنٹ، کھاد، باورچی خانے کے آلات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سیٹ سمیت وسیع اقسام کی مصنوعات تیار کرتی ہیں۔ مونٹیج صنعتیں جو درآمد شدہ اور گھریلو حصوں کے امتزاج کو استعمال کرتی ہیں، کاروں، ٹرکوں اور بسوں کے ساتھ ساتھ ہوائی جہاز کو بھی اسمبل کرتی ہیں۔ داخلی، سلامتی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بنیادی طور پر شہری علاقوں میں قومی پولیس اور دیہی علاقوں میں صنفی ادارے سنبھالتے ہیں۔ تاہم ہنگامی حالات یا مارشل لاء کے تحت علاقوں میں جینڈر میری فوج کے تحت کام کرتی ہے۔ جینڈر میری میونسپل حدود کے باہر حفاظت کو برقرار رکھتا ہے اور غیر قانونی داخلے اور اسمگلنگ کے خلاف زمینی سرحدوں بھرتی ہونے والے کو فوجی بھرتی کے ذریعے سپلائی کیا جاتا ہے۔ جینڈر میز کو قومی پولیس کی طرح ہی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ترکی نے اسلامی قانون کو ترک کر دیا اور 1926 میں اطالوی تعزیری ضابطہ اپنایا۔ سنگین جرائم میں پہلے سے طے شدہ قتل، چوری، آتش زنی، مسلح ڈکیتی، سرکاری املاک کا غبن، جھوٹی گواہی اور عصمت دری شامل ہیں۔ صدر فوج اور پارلیمنٹ کی توہین کرنے والے سیاسی تقریر کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کا قانون تحریری اور زبانی پروپیگنڈے، اجلاسوں اور مظاہروں کو مجرم قرار دیتا ہے جس کا مقصد ریاست کے اتحاد کو نقصان پہنچانا ہے۔ ترکی کا قانون مساوی کام کے لیے مساوی تنخواہ کی ضمانت دیتا ہے اور اس نے عملی طور پر تمام تعلیمی پروگراموں اور پیشوں کو خواتین کے لیے کھول دیا ہے۔ مذہبی اسکول ہیں جو اماموں، اسلامی نمازی رہنماؤں کو تربیت دیتے ہیں اور خود امام کا کام عام طور پر کاروبار، فوج، حکومت، پیشوں اور تعلیمی اداروں میں مردوں کا غلبہ ہے۔ روایتی اقدار کے مطابق خواتین کو گھریلو کام کرنا چاہیے اور عوامی میدان میں یا غیر متعلقہ مردوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم خواتین نے پبلک میں زیادہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن 1990 کی دہائی کے اوائل میں تقریباً 20% فیکٹری ملازمین اور بہت سے اسٹور کلرک خواتین تھیں۔ متوسط طبقے کی خواتین عام طور پر اساتذہ اور بینک ٹیلر کے طور پر کام کرتی ہیں، جبکہ اعلیٰ طبقے کی خواتین ڈاکٹروں، وکیلوں، انجینئروں اور یونیورسٹی کے اساتذہ کے طور پر کام کرتی ہیں۔ خواتین کی صرف ایک چھوٹی فیصد سیاستدان ہے۔ مرد فوج میں افسروں اور پائلٹ اور ٹیکسی، ٹرک اور بس ڈرائیور کے نقل و حمل کے پیشے پر اجارہ داری کرتے ہیں۔ ترک لوگ عام طور پر اپنے مذہبی فرقے اور نسلی گروہ میں شادی کرتے ہیں، حالانکہ سنی مسلمانوں میں بین النسلی شادیاں غیر معمولی نہیں ہیں۔ روایتی ترک معاشرے میں شریک حیات کے انتخاب اور شادی کی تقریب رشتہ داروں کے ذریعے کنٹرول کی جاتی ہے۔ شادی سے پہلے کے عمل کے دوران شادی کرنے والے افراد معمولی کردار ادا کرتے ہیں۔ رسمیں خاص طور پر امام کی شادی کی تقریب اخلاقی اور سماجی طور پر قابل قبول شادی کے لیے ضروری تھیں۔ اگرچہ قانون والدین کو اپنے بچوں کی طرف سے منگنی یا ازدواجی معاہدے کرنے سے منع کرتا ہے، دلہن کی رضامندی کے بغیر طے شدہ شادیاں کچھ عام ہو چکی ہیں۔ 1968 کے ایک سروے میں 11.4% خواتین نے کہا کہ ان کی شادیاں ان کے خاندانوں نے ان کی رضامندی کے بغیر طے کیں۔ آج زیادہ تر شادیاں جوڑے کی رضامندی سے ہوتی ہیں، لیکن خاندان اب بھی ممکنہ شریک حیات خاص طور پر اپنی بیٹیوں کے لیے سفارش اور اسکریننگ کا کردار ادا کرتے ہیں۔
ترکی کے اسلامی کیلنڈر میں سب سے اہم واقعات رمضان ہیں۔ روزہ کا قمری مہینہ رمضان کی 27ویں دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مقرر کیا گیا تھا۔ شکر بیرم رمضان کے اختتام پر 3 روزہ قومی تعطیل، جس میں لوگ ملاقاتوں اور کینڈی کا تبادلہ کرتے ہیں، اور قربانی کی عید، ایک 4 روزہ قومی تعطیل حج کے قمری مہینے کے دوران منعقد کی جاتی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی عیسیٰ کی قربانی کے لیے آمادگی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اس چھٹی پر ترکی میں 2.5 ملین بھیڑوں کی قربانی دی گئی ہے۔ زیادہ تر گوشت پڑوسیوں کے ساتھ بانٹ کر غریبوں کو عطیہ کیا جاتا ہے۔ پاموکلے اپنے تھرمل چشموں کے لیے جانا جاتا ہے، جنہوں نے سفید معدنیات سے بھرپور ذخائر کی شاندار چھتیں بنائی ہیں۔ کیپاڈوسیا پریوں کی چمنیوں اور چٹانوں کی شکلوں کے اپنے دوسرے دنیاوی منظر نامے کے لیے مشہور، کیپاڈوسیا اپنے زیر زمین شہروں اور منفرد گرم ہوا کے غبارے کی سواریوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ترکی کی سب سے اونچی چوٹی اور ایک غیر فعال آتش فشاں کو ارارات کی ثقافتی اہمیت ہے، کیونکہ یہ روایتی طور پر نوح کی کشتی کے اترنے کا مقام مانا جاتا ہے۔ جدیدیت کا راستہ ترکی کے لیے متحرک رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال اتاتürک کی تبدیلی کی اصطلاح سے لے کر روایت اور ترقی کے درمیان پیچیدہ رقص تک، ترکی کا سفر سیاسی، اقتصادی اور سماجی ارتقاء سے نشان زدہ ہے۔ آج جیسا کہ ترکی مشرق و مغرب کے سنگم پر کھڑا ہے، یہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے چیلنجوں سے گزرتے ہوئے اپنی تاریخی شناخت کو برقرار رکھنے کی پیچیدگیوں سے نبرد زباں ہے۔ ترکی کی اس کھوج میں ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کرتے ہیں جو اس کے تاریخی خزانوں سے پردہ اٹھاتا ہے، اس کی ثقافت خوبیوں کو تلاش کرتا ہے اور عالمی سطح پر اس کے مقام پر غور کرتا ہے۔ جب ہم اس کے مناظر اور داستانوں کو عبور کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی قوم کا پتہ چلتا ہے جو وقت کے دائروں کے ذریعے تشکیل پاتی رہتی ہے، ایک زندہ پل جہاں مشرق مغرب سے ملتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔